السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ گتھیاں سلجھ رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے، بات سامنے آ رہی ہے، بات کھل رہی ہے کہ دشمن نے کیسے ہمارے اوپر وار کیا اور ہمارا چوکیدار یعنی ہماری حکومت کیسے سوئی رہی۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کا معاملہ ہے، آج ٹیم اڑان بھر کر چلی گئی واپس اور پاکستان سے کرکٹ دوبارہ چلی گئی، واپس آئے گی، کوشش ہوگی کہ واپس آ جائے، لیکن اس میں ہماری حکومت جو ہے اس کی نیگلیجنس کتنی ہے، حکومت کی غفلت کتنی ہے، دشمن نے کیا کیا تھا، اب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں۔ کل جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی طرف سے کہ وہ نہیں کھیلیں گے، ان کو یہاں پر خطرات ہیں دہشت گردی کے، تو ہماری پوری کی پوری حکومتی مشینری، پوری قوم حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، دنیا کرکٹ پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے وہ تک حیران اور پریشان ہو گئے کہ کوئی اس طرح بھی ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ جی کوئی ایسی انٹیمیشن نہیں تھی، کوئی ایسا تھریٹ نہیں تھا، سب کچھ اوکے تھا، اور کوئی دستانے پیچھے ہیں اس سارے معاملے کے۔ تو وہ دستانے جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑے عرصے سے سامنے تھے، وہ چوراہے پہ لٹکے ہوئے تھے، لیکن دیکھنے والی آنکھیں نہیں تھی، ہماری حکومت دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اب جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ کس نے یہ واردات ڈالی اور کہاں سے ہمارے اوپر یہ حملہ ہوا۔ یہ معاملہ ہوا ہے احسان اللہ احسان، طالبان کے جو ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان ہیں، ان کا ایک اسکرین شاٹ چل رہا ہے، ان کے فیس بک کا، کوئی کہہ رہا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہ اسکرین شاٹ چل رہا ہے جس میں انہوں نے نیوزی لینڈ کو کہا تھا، 20 اگست کا یہ اسکرین شاٹ ہے، جس میں وہ نیوزی لینڈ کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں داعش IS جو وہ حملہ کر سکتی ہے، بڑا کسی تاڑ میں بیٹھی ہوئی ہے بڑے ٹارگٹ کے، اور وہ ٹارگٹ آپ کی ٹیم ہو سکتی ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم، لہٰذا آپ اپنی ٹیم کو نہ بھیجیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ کرنے سے میرے اوپر داعش IS ناراض ہوگی، لیکن میں کیونکہ کرکٹ لور ہوں، اسپورٹس لور ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کھیلوں پر حملے ہوں، لہٰذا اس لیے میں انٹیمیٹ کر رہا ہوں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب نیوزی لینڈ کا کام ہے، یعنی ٹیم نہ بھیجے۔ یہ 20 اگست کا ہے۔ اس کے بعد 21 اگست کو ایک انڈین جرنلسٹ ہیں، سنڈے گارجین نام کے ایک میگزین میں وہ یہ اسٹوری چھاپتے ہیں، احسان اللہ احسان کو کوٹ کر کے، ان کے اس جو انٹیمیشن ہے، یہ تھریٹ سمجھ لیں، ان کو شرارت سمجھ لیں، جو بھی ہے، ہوا سارا معاملہ یہیں سے ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ اچانک ہوا ہے۔ جو میں بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جو شیخ رشید صاحب اور ان کی پوری حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ تو اچانک ہوا ہے، پتہ ہی نہیں تھا، پہلے ایسی چیز تھی نہیں، پہلے ایسی چیز ممکن ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم کے پاس یا نیوزی لینڈ حکومت کو پتہ نہ ہو، یا ممکن ہے کہ وہ سازش کا حصہ ہوں، جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کسی کے ہاتھوں میں کھیل گیا، کھیلنے کرکٹ آیا تھا، کھیل کسی کے ہاتھوں میں چلا گیا، تو وہ چیزیں سامنے آ چکی ہوئی تھی 20 اگست کو، اور ٹیم آئی ہے نیوزی لینڈ کی ہمارے یہاں 11 ستمبر کو، یعنی 17 ستمبر کو انہوں نے نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ کل اس سے پہلے 6 دن پہلے وہ پاکستان آئے ہیں، اور اس سے تقریباً 20 دن پہلے یعنی 21 اگست کو یہ سٹوری چھپتی ہے وہاں پر ایک میگزین میں، انڈین میگزین میں، انڈین صحافی ہیں ابھینندن مشرا، وہ یہ سٹوری شائع کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، احسان اللہ احسان کی بات سامنے آ رہی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے ہم ویسے بھی ہماری سیکیورٹی تو تھی، اس میں ہائی الرٹ پر تھی، ہائی الرٹ پر اس طرح کہ پوری کی پوری مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، اور وہ جو ایگریمنٹ تھا، معاہدہ ہوتا ہے جو اس ٹیم کو، کیونکہ پاکستان میں جو حالات رہے ہیں ماضی میں سری لنکن ٹیم کے بعد، یا ہم جس طرح دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، تو ہمارے یہاں جو بھی ٹیم کھیلنے آتی ہے ان کو ہم اسٹیٹ ہیڈ کے پروٹوکول، سربراہ ریاست کے پروٹوکول، یعنی صدر مملکت کا سب سے زیادہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، وزیر اعظم کا سب سے، تو وہ والا پروٹوکول ہم اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ والا پروٹوکول دیں گے، فل سیکیورٹی، پروٹوکول نہیں سیکیورٹی، فل پروف سیکیورٹی ہوگی، جہاں سے گزریں گے وہاں ہیلی کاپٹر سے بھی کور کیا جائے گا، سڑکیں بند ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاہور میں کرکٹ ہوتی تھی تو ہم لوگ، یا کراچی میں، تو لوگ سڑکوں پہ رل جاتے تھے، اس کے پیچھے ظاہر ہے پریشانی بھی ہوتی تھی، جو بندہ سڑک پہ کھڑا ہے گرمی میں، لیکن اس کے پیچھے یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح پاکستان پر دنیا کا اعتماد بحال ہو کہ یار اس ملک میں حکومت، ریاست سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے، کھیل کرا سکتی ہے۔
دنیا میں مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد کرفیو لگا کر فٹ بال میچز کروائے گئے تھے تاکہ بھائی حملہ آور جو ہیں ان کے ارادے ناکام نہ ہوں۔ یہاں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ حملہ بھی نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کبھی ہو، لیکن ارادے کامیاب ہو گئے، یعنی کچھ کیا نہیں لیکن جو کرنا چاہا وہ ہو گیا، کرکٹ نہیں ہوئی۔ اور چیز جو ہے وہ ہے حکومت کی نیگلیجنس، کہ 21 اگست کو معاملہ آ گیا تھا کہ اگر احسان اللہ احسان کا وہ انٹیمیشن احسان اللہ احسان کے نام سے جو چلا ہے وہ احسان اللہ احسان ہے نہیں ہے، سلیم صافی صاحب بہت بہتر جانتے ہیں، سلیم صافی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ان کا وہ اسکرین شاٹ، تو سلیم صافی صاحب کو ظاہر ان کے ساتھ کیونکہ سلیم صافی صاحب افغان امور اور طالبان کے امور پر ماہر ہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ احسان اللہ احسان کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ وہ انڈین صحافی نے وہ اٹھا لیا تھا، اس کے بعد مختلف اور فورمز پہ بھی وہ چلتا رہا ہے، تو جب دنیا ساری کو پتہ چل رہا تھا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہی، دنیا پوری کو پتہ چل رہا تھا کہ یار پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے۔ انڈین میگزینز اسٹوری چھاپ رہے ہیں، اور ٹیم کے انکار کرنے اور وزیر اعظم عمران خان کے رابطہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے رابطہ ہونے کے بعد، ان کے انکار کرنے کے بعد بھی ہمارے وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، ایسی یعنی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی اسی چکر میں ہو کہ پاکستان کی کرکٹ خراب کرنی ہے، ممکن ہے کوئی بدلا ہو، کوئی سازش ہو پاکستان کے خلاف، ہوتی رہتی ہیں سازشیں، انڈیا کی لابی کام کر گئی ہو۔ یعنی 20 اگست کو یہ احسان اللہ احسان کا ٹویٹر، 21 اگست کو اسٹوری چھپتی ہے اخبار میں، اور اس کے بعد 11 ستمبر کو وہ آتے ہیں 20 دن کے بعد۔ تو یہاں پر ہماری سیکیورٹی سارا کچھ ہر چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، آتے ہیں ٹھیک، لیکن ایک اور چیز کل ہمارے وزیر داخلہ نے غلط بیانی کی، جس سے لگتا ہے کہ جو افیئرس ہیں نا وہ اس پر دنیا یقین نہیں کر رہی، ہماری اس حکومت کی باتوں پر دنیا یقین نہیں کرے گی۔ جس طرح داسو والا معاملہ ہوا تھا، داسو والے معاملے پر کیا ہوا تھا؟ داسو والے معاملے پر یہ ہوا تھا کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا چائنیز ٹیم پر، وہ جو وہاں داسو ڈیم پر کام کر رہی تھی، اور ہمارے وزیر خارجہ چائنیز وزیر خارجہ کو کیا کہہ رہے تھے کہ حملہ نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس پر میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ بچ گئے تھے نا، چائنیز سارے کے سارے نہیں مارے گئے تھے، ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے تھے، تو وہ بچ گئے تھے، تو انہوں نے تو اپنے لوگوں کو بتا ہی دیا ہوگا نا کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، کیونکہ دھماکہ جس جگہ ہوتا ہے، بارود ہوتا ہے، اس کی الگ سے ایک بو ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ایک الگ سے انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، اس سے ایک الگ سے چیز، اس کا منظر الگ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ بچ گئے ہوں گے، اور بچ جانے والوں نے تو اپنی اسی ٹائم بتا دیا ہوگا کہ دھماکہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، حملہ بھی خودکش تھا۔ لیکن ہمارے وزیر خارجہ کچھ دنوں کے بعد باہر بیٹھ کر ایک یہ سینٹرل ایشین ریاست میں ہی کہیں وہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے چائنیز وزیر خارجہ کو کہ نہیں دھماکہ نہیں ہوا، یہ ہوا ہے اپنا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ تو پھر جب آپ کی چیزیں ظاہر چھپ نہیں سکتی ہوتی چیزیں، آج کی دنیا میں اس کمیونیکیشن کے اس دور میں، ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں کیا چھپا سکتے ہیں آپ دنیا سے؟ آپ اپنی ریسپانسبلٹی دکھائیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہوتا دہشت گردی سے۔ امریکہ میں 9/11 ہو گیا، پینٹاگون پر حملہ ہو گیا، نہ جانے کہاں حملے ہوتے ہیں دنیا میں، ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ریاست کا، کینیڈا میں سڑک پر مسلمان فیملی کو قتل کر دیا، کرائسٹ چرچ میں حملہ ہوا، وہاں کی حکومت نے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے آئیں بائیں شائیں نہیں کیا۔ ہمارے جو حکومت ہے اتنے بڑے ہمارے ساتھ سانحہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، تو دنیا یقین کیسے کرے گی؟ کل کو آسٹریلیا کی ٹیم نے آنا ہے، اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم نے آنا ہے اکتوبر میں، اور اس کے بعد فروری میں، تو 2 ٹیموں نے ہمارے ہاں آنا ہے۔ تو ہم اگر چیزیں چھپائیں گے، اس طرح نہیں کہ وہ سارا کچھ کھول کے بتا دیں، لیکن اگر ہم حقائق سے یا ہم اس طرح کا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہم تو کرکٹ کو واپس نہیں لا سکتے۔ مطلب 13 ستمبر کا تھریٹ الرٹ ہے ہماری پولیس کا، وہ کل آ گیا رات کو، وہ تھریٹ الرٹ یہ آپ کے سامنے آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ آ گیا ہوا ہے۔ اب یہ تھریٹ الرٹ تھا تو، اور وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ بھائی تھریٹ الرٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بس وہ چڑھائے تھے اور ہماری حکومت ریاست سو رہی تھی، ایسا نہیں تھا۔ جس طرح کا سیکیورٹی، جس طرح کے معاملات ٹھیک ان کے لیے کیے گئے تھے ٹیم کے لیے، وہ اس سے میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ، بلکہ اس کا تو مذاق بنا کہ بھائی اتنی سیکیورٹی دیکھ کے تو ویسے ہی ٹیم والے ڈر گئے ہوں گے اور ڈر کے بھاگ گئے ہوں گے، چلیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب یہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کی اپنی وزارت داخلہ
آپ کے اپنے انٹیلیجنس اداروں سے آئے ہوئے تھریٹ کی روشنی میں، آئے ہوئے انفارمیشن کی روشنی میں آپ کی پولیس جو ہے، راولپنڈی پولیس نے، اسپیشل برانچ نے اپنے متعلقہ لوگوں کو یہ لیٹر بھیجا ہے کہ بھائی نیوزی لینڈ کی ٹیم اور چہلم جو کربلا کے شہداء کے چہلم کے وقت کوئی بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے، کوئی حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا الرٹ رہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ تھریٹ الرٹ آپ کے پاس تھا ہی نہیں، نیوزی لینڈ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا، یہ کیوں ہوا وہ ہوا۔ بنیادی جو نیوزی لینڈ ٹیم کے واپس جانا، اس کے پیچھے سازش، ڈیفینیٹلی سازش ہے، انڈیا کی سازش ہے، سامنے آ گیا۔ احسان اللہ احسان کا ٹویٹ، احسان اللہ احسان کا اسٹیٹمنٹ، اور اس کے اگلے دن رپورٹ ہو جانا اور یہ کہنا اس میں کہ جی ٹیم نہ آئے پاکستان، اس کے بعد بھی پاکستان ٹیم آتی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی وہ کمی نہیں کی ہوگی، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ جو رویہ ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا، جس طرح داسو والا میں نے کہا نا، بعد میں مان لیا کہ جی وہ دہشت گردی تھی، تو یہاں پہ ہم اب اگلی آنے والی ٹیموں کے لیے ہم ایک سیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم چیزیں چھپاتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، ہم اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے، یعنی احسان اللہ احسان کا میں حیران ہوں کہ 20 اگست کا ہے، 20 اگست کے بعد اب تک چیز کیوں نہیں ان کو پتہ چلی ہوگی، کیسے نہیں پتہ چلی ہوگی۔ اور بہرحال احسان اللہ احسان کا تو خیر، لیکن جو دوسری چیز کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے خود یہ جب ٹیم آ رہی تھی تو سیکیورٹی کی جتنی میکسیمم جو سیکیورٹی کا جو پلان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا تھا، انہوں نے اس چیز کو اوکے کیا تھا۔ اور دوسرا ٹیم، جب کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جب ٹیم آ رہی تھی ہمیں پتہ تھا کہ بخشی جو ہے، جنرل بخشی انڈین، وہ ٹی وی اپنے ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے ہم سے 71 کا بدلہ لے لیا کابل میں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، تو انڈیا نے وہ کر دی۔ اب جب کرنے کے بعد بھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ہم ذمہ داری کے ساتھ، ہماری یعنی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری حکومت، ہمارا فارن آفس، ہمارا وزارت داخلہ ذمہ داری کے ساتھ باتیں نہیں کر رہا۔ جو سب سے زیادہ ہمارے لیے باعث فکر ہے، لمحہ فکری ہے جو سب سے زیادہ، وہ یہ کہ ایک چیز ہو گئی، حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دہشت گردی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ہم کیسا بہیو کرتے ہیں، وہ بہیو ہم نہیں کر رہے، ہماری حکومت اس طرح کا بہیو نہیں کر رہی۔ ابھی میں سن رہا تھا رمیز راجہ صاحب نے، جو چیئرمین پی سی بی ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی قوم کی طرح میں بھی مایوس ہوں۔ ظاہر ہے مایوس بندہ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنا بڑا ایونٹ تھا، 18 سال کے بعد ایک ٹیم آئی ہے، اس کے پیچھے 2 اور ٹیمیں آنی ہیں، ان کا بھی مشکوک ہو گیا، خدشے میں پڑ گیا کہ وہ ٹیمیں بھی آ رہی ہیں کہ نہیں۔ اور اب پاکستان میں 12 سال کی محنتوں کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہونے جا رہی تھی، ظاہر ہے وہ نہیں ہوئی، تو مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن مایوسی کا وہ جو توڑ ہے، اس کا حل ہے، علاج وہ ہے ذمہ داری کے ساتھ دنیا کو ہم بتائیں کہ ہم محفوظ ملک ہیں، ہم غیر محفوظ ملک نہیں ہیں، اس کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔